محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیل قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ مکہ شہر میں ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 10 سال بعد ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف السابقین الاولین یعنی بلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاید کام فرمایا تھا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر ہجرت مدینہ کے موقع پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مدینہ منورہ آ پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات کے موقع پر انہیں اور سعد بن الربیع الانصاری کو رشتہ اخوت میں منسلک فرما دیا۔ اس رشتہ اخوت میں بن جانے کے بعد حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا: دیکھیے عبد الرحمن، میرے پاس خوب مال و دولت ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، نیز میرے پاس کھجورے کے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کی اس مخلصانہ پیشکش پر ان کا خوب شکریہ ادا کیا اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا: یعنی اللہ آپ کے مال میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، آپ بس مجھے ذرا بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز دیگر تمام مہاجرین نے اپنے انصاری بھائیوں کی اس مہمان نوازی، حسن اخلاق، شرافت، فراخ دلی اور بے مثال ایثار سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت و مشقت کا راستہ اختیار کیا اور جلد از جلد خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ شب و روز کی محنت و کوشش کے نتیجے میں ان کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے چلے گئے۔ خوشحالی و فراوانی جب نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ تب ایک روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ان کے لباس پر خوشبو کے کچھ اثرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھی تو تعجب کی کیفیت میں اور نہایت شفقت برے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا: اے عبد الرحمن، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اپنی دلہن کو تم نے مہر میں کیا چیز دی ہے؟ عرض کیا: یعنی کھجور کی گھٹلی کے وزن کے برابر سونا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی انداز میں فرمایا: ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ محض ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر دیتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا، یعنی اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعائے خیر و برکت سے جو نوازا اور پھر اس مبارک دعا کا جو اثر ظاہر ہوا، اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس دعائے خیر کے بعد دنیاوی نعمتیں خود بخود میرے پاس آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا دوں گا تو
اس کے نیچے سے میرے لیے سونا یا چاندی برآمد ہوگا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی تو حق و باطل کے درمیان پہلی یادگار جنگ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر دوسری جنگ احد کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شریک بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ بالخصوص غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، تب اس نازک ترین صورتحال میں مٹھی بھر چند افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت چوٹیں کھائی، تلواروں اور تیروں کے بہت سے زخم لگے، لیکن ان کی بہادری اور ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، اور پھر جنگ کے اختتام پر جب میدان جنگ سے نکلے تو کیفیت یہ تھی کہ جسم کے مختلف مقامات پر 20 سے زیادہ کاری زخم لگے ہوئے تھے۔ بدر اور پھر احد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و جرت کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومۃ الجندل کی جانب لشکر کی روانگی کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہسالار مقرر فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور پھر دعائے خیر و برکت کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔